اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کا بیان اللہ فرما رہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ، سب کچھ اسی نے بنایا۔ کائنات کے ذرے ذرے سے اس کی معرفت، پہچان حاصل ہوتی ہے، مگر وہ جب خود بیان فرماتا ہے تو ان باتوں میں ہمارے لیے بہت سا پیغام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قرآن سے دل و دماغ کھلتے ہیں، مگر ہم قرآن ہی نہ کھولیں، پڑھیں ہی نہیں، تو پھر ہم کیا سمجھیں گے؟ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں۔ جتنا زیادہ اس میں غور و فکر کریں گے، ہم پر اسرار، بھید، راز کھلیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ حاصل ہوگی۔ وہ فرماتا ہے وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے قرآن میں پڑھا، تفسیروں میں سنا، اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی۔ مٹی، سوئل، مختلف نام آپ لیتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی بعض نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی، کیسے بنا دیا مٹی سے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اس نے ہمیں کس صورت پر بنایا؟ کوئی سانچا، ڈائی، کوئی نمونہ، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، وہ کسی کا کسی طرح بھی محتاج نہیں ہے۔ ذہن میں رہے، مٹی سے پورا جسم بنا، پانی کا ایک قطرہ جس کو نطفہ کہتے ہیں۔ نطفہ کیسے تیار ہوتا ہے؟ آپ غذا کھاتے ہیں، وہ غذا کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے آتی ہے۔ وہ پھل ہوں، وہ سبزیاں ہوں، وہ میوے ہوں، کہاں سے آتے ہیں؟ مٹی سے۔ مٹی جمادات میں داخل ہے اور انسان، حیوانات ہیں جن کو زندگی دی گئی ہے۔
جماد اور حیوان میں بہت فاصلہ ہے، اس لیے اس پیدائش کو عجیب کہا جائے گا۔ عقل سے یہ بات سمجھی جا سکتی نہیں، اسی لیے کہتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ ایک ذکر مٹی کا ہے، ایک ذکر لفظ بشر کا ہے۔ ان دو کے حوالے سے کچھ باتیں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں پھیلا دیا ہے، فرمایا پھیلے ہوئے ہو، حاجات میں تصرف کرنا ہماری ضرورتیں ہیں۔ ہم گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، چیزیں تلاش کرتے ہیں، ضرورت کی چیزیں کاروبار کرتے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے سمندر میں بھی سفر کی آسانی فرمائی۔ کشتیاں ہیں، ہم بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، سامان ادھر سے ادھر۔ اب بڑے بڑے جہاز بنتے ہیں، ہوائی سفر بھی ہوتا ہے۔ یہ آسانیاں کس نے کی ہیں؟ کیا ہم خود یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں۔ ذہن میں رہے، گوشت پوست مٹی میں آپ کو دے دوں، پانی ملاؤ اور اس کا گوشت بنا دو، کیا آپ بنا دیں گے؟ کوئی بنا سکے گا؟ نہیں۔ خون کیسے بنتا ہے؟ مٹی سے بنے ہوئے انسان میں ہزاروں، کہنے والوں نے کہا پتہ نہیں کتنے ہزار پھیلی ہوئی، ہزار سے مراد فاصلہ ان کا اگر زمین میں پھیلایا جائے تو میلوں تک وہ رگیں بن جائیں، وہ انسان کے جسم میں بنی ہوئی ہیں۔ ان میں گوشت، ارد گرد گوشت ہے، درمیان میں کہیں خون، کہیں ہوا، کہیں پانی۔ لفظ بشر کا اطلاق کے معنی کس پہ بولا جاتا ہے؟ انسان کے جثے پر اور اس کے ظاہر پر۔ نظر جو آتا ہے آدمی کی شکل ہے، انسان ہے۔ حالانکہ بشرا کا لفظ بھی ہے جو ظاہر چمڑے کو کہا جاتا ہے۔ انسان کو اس لیے بھی بشر کہتے ہیں کہ اس کے چمڑے میں جو کھال ہے، آپ جانوروں کو دیکھیں گے ان میں اون ہوتی ہے جس کو وول کہتے ہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم کو، انسان کی کھال کو مختلف بنایا۔ لفظ بشر جمع اور واحد کے لیے برابر بیان ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ کی جمع ہوتی ہے، کوئی ایک لفظ ہی بولا جاتا ہے، واحد پر بھی جمع پر بھی۔ میں نے اس موقع پر جو پہلی بات کرنی ہے وہ یہ، اللہ تعالی نے مٹی کو بنایا، اس مٹی سے اس نے انسان بنایا۔ اس مٹی میں کیا کچھ ہے، سائنس نے اس کو دیکھ کر، جانچ کر بہت کچھ آپ کو بتایا، مکمل ابھی بھی وہ بتا سکے نہیں۔ اس مٹی سے کیا کیا بنتا ہے، کتنی چیزیں ہیں، آپ لوگ مکان بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، کانچ بنتا ہے، اور کیا کچھ بنتا ہے، ربر بناتے ہیں، بہت کچھ بنتا ہے۔
اسی مٹی سے آپ کے لیے غذا بھی نکلتی ہے، انسان بھی مٹی سے، اس کی غذا بھی مٹی سے۔ انسان کہلانے والے شخص میں مٹی کے مزاج ہوتے ہیں۔ مٹی مختلف ہیں دنیا بھر کی، ان کے مزاج مختلف، اسی لیے انسان بھی مختلف، رنگ کے لحاظ سے بھی، طبیعت کے لحاظ سے بھی مختلف۔ مٹی، کھڑکھڑاتی مٹی جس سے انسان بنا، سلسال ان کالفخار کا بیان ہے۔ اکڑ اس انسان میں کیوں آتی ہے؟ اسی مٹی سے بنا ہے، اس نے جانا بھی مٹی میں ہے، مگر زمین کے اوپر آپ اس کے طور دیکھیں، کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی نمرود بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، مگر ہم نے دوسرا رخ بھی دیکھا ہے، اسی مٹی سے بنے ہوئے دوسرے انسان بھی دیکھے جو عاجزی کرتے ہیں، جو اکڑتے نہیں ہیں۔ مٹی پہ اکڑ کے چلتے ہو تو مٹی کہتی ہے تو نے میرے اندر ہی آنا ہے۔ ہمیں یہ بھی سننے کو ملا، انسان کی وفات ہو جائے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ زمین روتی ہے کہ مجھ پر عبادت کرنے والا چلا گیا، آسمان روتا ہے میرے نیچے اللہ سے ڈرنے والا چلا گیا۔ مٹی کی خاصیت، مٹی کے مزاج اگر وہ بیان کروں تو کئی جمعے لگ جائیں۔ یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے، اللہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے فرما رہا ہے۔ آج دنیا میں 7.5 ارب 8 ارب کے قریب آبادی ہے، مختلف رنگ، مختلف مزاج، مختلف طبیعتوں کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو شک ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں، وہ نہیں مانتے اس چیز کو۔ ان سے کہا گیا کہ تم ابتدائی تخلیق دیکھو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اس نے تمہیں پہلے کیسے بنایا، دوبارہ بنانا تو مشکل نہیں ہوتا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہی ختم ہو جائے گا سلسلہ، ان کو بتایا گیا نہیں، تمہیں دوبارہ بھی بنائیں گے۔ نیست سے ہست کرنا، نہیں تھے اس نے کر دیا۔ وہی رب ہے جس نے مجھے اور آپ کو شکلیں دی ہیں، نئے نقش دیے ہیں۔ انسان سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو دیکھے اور غور کرے، جتنا کچھ سائنس جان چکی ہے اس میں سے جتنا صحیح ہے اس پر بھی انسان حیران رہ جائے۔ جوڑ ہے، بال سے باریک، وریدیں ہیں، رگیں ہیں، نظام ہے۔ انسان کے اندر کتنے کارخانے ہیں۔ ایک عالم کبیر ہے پورا جہان، انسان کو عالم صغیر کہ جو کچھ جہان میں ہے وہ انسان میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، چھوتے ہیں۔ ظاہری حواس، پھر باطنی حواس، لفظ کیسے بن جاتے ہیں، سمجھ کیسے آ جاتے ہیں، یاد کیسے ہو جاتے ہیں۔
چھوٹا سا دماغ، اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں۔ انسان نے کیمرے بنائے، لینز، عدسے، قریب سے دیکھنے والا، دور سے دیکھنے والا، نمایاں کر کے بڑا کر کے دیکھنے والا، زوم کرنا آپ کہتے ہیں، وائڈ اینگل کیمرے بنائے، چھوٹے سے کیمرے سے بڑی بڑی تصویریں لے لیتے ہیں۔ اس انسان سے کہا اپنی آنکھ کو دیکھ، یہ آنکھ کا اتنا سا ڈھیلا، اس میں کیا کچھ ہے؟ اس چھوٹی سی آنکھ سے پورے آسمان کو دیکھ لیتا ہے، سمندر کی وسعت کو دیکھ لیتا ہے، کناروں کو دیکھ لیتا ہے، کہاں بال اگائے کہاں نہیں اگائے، پورے جسم کو۔ میں نے کہا نا ایک ایک عضو بیان کروں آپ کے سامنے، حیران رہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے، پہچانو۔ ہاتھ کو دیکھو، ان ہاتھوں سے کام کتنے کرتے ہو، اس کے اندر کتنی قوت دی گئی ہے، دل ہے، دماغ ہے، خون ہے، تمہارے اندر کتنے ٹیشوز ہیں، کتنے عرق ہیں۔ موجودات میں دیکھا جائے تو سب سے نیچے ہمیں مٹی ملتی ہے، پھر ہوا نظر آتی ہے، فضا میں نظر آنے کا مطلب ہمیں ملتی ہے، ویسے تو ہم اسے نہیں دیکھتے۔ یہ صفات بشری، تم انسان بنے ہو، تمہیں اتنی صلاحیت دی ہے، تمہیں عقل دی ہے، تمیز دی ہے، تمہیں دوسری مخلوق سے درجہ دیا ہے۔ تم لا شے تھے، کوئی چیز نہیں تھے، بہت دور۔ اللہ نے تمہیں کتنی شان دے دی، اس نے تمہیں کتنا قرب عطا فرما دیا۔ فرشتوں کو حکم دیا اس انسان کو سجدہ کرو، وہ نوری اللہ کے نور سے بنے۔ ان فرشتوں کو کہا کہ اس انسان کو سجدہ کرو، علم عطا کیا، سرفرازی عطا کی۔ اے انسان پہچان اپنے آپ کو، ایک ایک چیز پر، ایک ایک نعمت پر غور کر، رب کا شکر ادا کر کے اس نے تجھے کیڑے مکوڑے نہیں بنایا، تجھے انسان بنایا۔ باقی مخلوق بھی زمین پہ نظر آتی ہے، کچھ رینگ رہی ہے، کچھ چل رہی ہے، 4 ٹانگوں والے، زیادہ ٹانگوں والے، سینٹی پیڈ کہلاتے ہیں، 100 ٹانگوں والے آپ کو کیڑے نظر آتے ہیں۔ تجھے کتنی شان دی ہے، کیسی اٹھان دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب انسان کی بات کریں تو انسان کے اندر کیا کیا ہے، اس انسان کے لیے بھی بہت کچھ بیان ہوا، مگر یہاں لفظ بشر آیا ہے اس آیت میں، لفظ بشر، ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ لفظ بشر یہ عزت کی بات ہے، کوئی کمی کی بات، کمتری کی بات۔ بشر ہونا عزت کی بات ہے۔ آپ بھی کہیے بشر ہونا عزت۔ اب یہاں چونکہ یہ لفظ آیا، آپ نے سنا، میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا۔ اب بات آتی ہے کہ کیا سارے بشر ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ آپ عام طور پر یہ جملہ کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو سارے بشر بھی برابر۔ اب سنیں، قرآن میں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ بہت سے انسان دیکھنے میں انسان ہیں
اللہ فرماتا ہے جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ بدتر اسی رب نے بنایا ہے، ان کو بھی ہمیں بھی۔ اب پتہ چلا کہ سارے بشر ایک جیسے نہیں۔ جن کو کہا جانوروں جیسے ہیں تو کیوں؟ ان کے لیے فرمایا سمم بکمن عمیون، سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، غیر مسلموں کو، کافروں کو آپ دیکھتے ہیں، کیا سارے بہرے ہیں، ڈیف ہیں؟ نہیں۔ گونگے ہیں سارے؟ بلائنڈ، اندھے ہیں سارے؟ نہیں۔ مگر اللہ فرماتا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اب انسان سوچے کہ دیکھنے میں تو ان کی چمڑی زیادہ صاف نظر آ رہی ہے، جہاز بنا رہے ہیں، دنیا میں کیا کچھ بنا رہے ہیں، کتنی مشینری، کتنی قسم کی، کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو گونگے، بہرے، اندھے، تو جانوروں جیسے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ کیوں؟ یا اللہ ان کے کان ہیں، فرمایا بہرے ہیں۔ یا اللہ زبان ہے، گونگے ہیں۔ یا اللہ ان کی آنکھیں ہیں، جواب ملتا ہے اندھے ہیں۔ کیوں؟ ان کو حق نظر نہیں آتا تو اندھے ہیں، یہ حق بات کو بولتے نہیں تو گونگے ہیں، یہ حق سنتے نہیں تو بہرے ہیں۔ جانوروں جیسے کیوں ہیں؟ عقل کائے کے لیے دی ہے انہیں؟ تمیز کیوں دی ہے؟ رب کی پہچان کے لیے۔ مگر یہ حق دیکھ کر بھی مانتے نہیں، تو جانوروں جیسے۔ عقل نہیں ہے جانوروں کے پاس، ان کو عقل دی پہچاننے کے لیے۔ اب میں دوسری تفسیر کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سمم بکمن عمیون، بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ تو کیوں؟ اللہ کے نبی کو دیکھ کر بھی پہچانتے نہیں، زبان والے ہو کر ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، کان والے ہو کر ان کی بات نہیں سنتے، تو کان والے ہو کر بھی بہرے، زبان والے ہو کر بھی گونگے، آنکھ والے ہو کر بھی اندھے۔ پتہ چلا آنکھ والا وہ ہے جسے مصطفیٰ کا نور نظر آئے، زبان والا وہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھے، نعت پڑھے، درود پڑھے، کان والا وہ جو ان کی باتیں سنے۔ اب آپ نے دیکھا انسان کتنی قسم کے ہیں۔ ایمان والے کی شان اور ہے، جو بے ایمان ہے اس کا معاملہ اور۔ اب ایمان والوں میں بھی سب برابر نہیں، عام لوگ ہیں، پھر خاص لوگ ہیں، پھر خاص الخاص ہیں، پھر اخص ہیں، کیٹیگریز ہیں، درجے ہیں، سب کا مرتبہ۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک انسان ایک عمارت میں ہے، وہ سب سے بڑا جج بن کے بیٹھا ہوا ہے، ایک اسی کے دروازے پر جس کو آپ چپڑاسی کہہ دیتے ہیں، پیون، وہ بن کے بیٹھا ہے۔ دونوں انسان ہیں، درجے میں برابر ہیں؟ اونچی نہیں ہے۔ ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، درجے میں برابر ہے؟ نہیں۔ ایک پیر ہے، ایک مرید ہے، کیا درجے میں برابر ہے؟ نہیں۔ تو پھر ایک نبی ہے، ایک امتی ہے، ان میں بھی برابری ہو سکتی نہیں۔
آفس میں جاتے ہو جی، یہ ڈائریکٹر ہے، یہ جنرل مینیجر ہے، یہ انچارج ہے، یہ مینیجر ہے، یہ ہیڈ کلرک ہے، یہ کلرک ہے، وہاں ساری کیٹیگریز مانتے ہو، پھر کہتے ہو نہیں جی سارے انسان ایک جیسے، تو بشر ہونے میں ایک جیسے ہیں، درجے میں ایک جیسے نہیں۔ ظاہر صورت بشری، دیکھنے میں، آنکھیں ہیں تمہارے پاس بھی ہیں، آنکھیں اللہ والوں کے پاس بھی ہیں، کان تمہارے پاس بھی ہے، اللہ والوں کے پاس بھی ہے، زبان تمہارے پاس بھی ہے، اللہ والوں کے پاس بھی ہے، مگر فرق ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، تو فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جو اللہ کے پیارے ہو جائیں، جب ان کی یہ شان ہے، تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی ہے اس کو کتنا مرتبہ عطا کیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ عام خلق سے اولیاء کا درجہ زیادہ، اولیاء سے رسولوں کا درجہ برابر۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسول جمع رسولوں کی، رسول کی جمع رسول، 313 رسول، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی اللہ نے بھیجے۔ اولیاء نبیوں کے درجے کو نہیں پہنچتے، عام مخلوق اولیاء کے درجے کو نہیں پہنچتی، غیر نبی نبی کے برابر ہو سکتا؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درجے ہیں، مرتبے ہیں، جو ان کو نہیں مانتا مجھے بتائے پھر وہ دوسرے لوگوں میں کیوں کیٹیگریز مانتا ہے؟ مثالیں بے شمار ہیں۔ کیمیائی زبان میں، کیمسٹری، علم کیمیا کی زبان میں کوئلہ، انگلش میں کول کہتے ہیں، وہ بھی کاربن ہے، اور ہیرا جس کو ڈائمنڈ کہتے ہیں وہ بھی کاربن ہے۔ کوئلہ ملتا ہے، آپ ہاتھ برابر پورا اتنا پاؤ بھر یا زیادہ کوئلہ لے لیں، چند روپے کا مل جائے گا۔ پہلے چند پیسوں کا ملتا تھا، اب چند روپوں کا مل جائے گا۔ 100 روپے کا کوئلہ آپ کو اچھا خاصا بڑا سائز کا مل جائے گا، مگر یہ چھوٹی انگلی کے ناخن کے برابر ہیرا لاکھوں میں ملے گا۔ اس کا نام بھی کاربن ہے، اس کا نام بھی، دونوں برابر ہے، اونچی، فرق میں نے آپ کو بتایا۔ پتھر، اسٹون، سڑک پر پڑا ہوا پتھر بھی پتھر ہے، یاقوت بھی پتھر ہے۔ اس پتھر کو آپ اٹھائیں، معمولی سی قیمت، یاقوت کی قیمت لاکھوں میں، روبی کہتے ہیں اس کو، دونوں کو پتھر کہتے ہیں، مگر کیا برابر ہے؟ اونچی۔ تو سمجھو نا، میں نے آپ کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے اشعار کتنی مرتبہ سنائے ہیں۔ فرماتے ہیں کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر۔
پاک لوگوں کی حالت اپنے اوپر قیاس نہ کرو. یہ پاکوں کا درجہ کتنا ہے، اپنے جیسا مت سمجھو، جیسے میں ہوں وہ بھی نہ. شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں، شین یہ رے. شیر درندے کو کہتے ہیں، شیر دودھ کو کہتے ہیں. شیر کو تم کھا پی جاتے ہو، شیر تمہیں کھا پی جاتا ہے. لکھنے میں ایک جیسا، فرق ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں زمین سے نکلتے ہیں گنا بھی، بانس بھی، بمبو کہتے ہیں، شوگر کین کہتے ہیں. شکل ایک جیسی ہے، فرق ہے یا نہیں؟ ایک میں میٹھا رس ہے، دوسرا خالی ہے. مکھیاں ہیں، باغ میں جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں. شکل ایک جیسی ہے، ایک کے اندر جا کے زہر بن رہا ہے، ایک میں شہد بن رہا ہے. سائز دیکھیں، شکل دیکھیں تو ملتی جلتی، فرق ہے یا نہیں ہے؟ مولانا یہ مثالیں دے کے فرماتے ہیں ابو جہل بھی آدمی ہے، میرے نبی پاک بھی آدمی ہے. تم نے اتنی چیزوں میں فرق دیکھ لیا نا، تو اب ان دونوں میں بھی فرق دیکھو. ابو جہل کھاتا ہے، اس کے اندر جا کے نجاست بن جاتا ہے. نبی کھاتے ہیں، ان کے اندر جا کے نور بن جاتا ہے. ابو جہل بھی آتا ہے کعبے میں، نبی پاک بھی تشریف لاتے ہیں. ابو جہل آتا ہے، بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے. نبی آتے ہیں تو بت نبی کے قدموں میں جھک جاتے ہیں. فرق ہے یا نہیں؟ تو ہم سب بشر ہیں، ہم سب مگر ایک جیسے. آیت پڑھتے ہیں فوراً، جنہوں نے نہیں ماننا آیت پڑھتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ بھی سن لیں، وہ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں. وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہارے جیسا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھو قرآن میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے نبی سے. میں نے کہا اللہ نے نبی سے کیوں کہلوایا؟ خود کیوں نہیں فرمایا؟ قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک بشر ہو، نہیں، میرے حبیب آپ فرما دیجئے. اس میں کتنے راز ہیں، غور کرتے جائیں سینہ کھلتا جائے گا، شرح صدر ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں نے کہہ دیا یہ خدا ہیں، کسی نے کہا خدا کے بیٹے ہیں. ان کے کمالات دیکھے، مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ ہو کے اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، اس پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھنے لگ جاتی ہیں. کوڑ برس والے کو ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ تندرست ہو جاتا ہے. ان کے کمالات دیکھ کر مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا یہ، کسی نے کہہ دیا خدا ہے، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا. نبی پاک میں ہر کمال ہے، بلکہ کمال ہے ہی وہ جو نبی میں ہے. محبوب تمہیں لوگ کہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دیں، اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا. نبی نے عاجزی کی ہے. اب میں آپ کو دوسری طرح سمجھا دوں سمجھنے والوں کے لیے. آپ لوگ سب کسی نہ کسی ماں کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ہر ایک کی ماں الگ، سارے یہاں ایک ماں کے بیٹے تو نہیں ہیں نا،
لیکن ہر ایک کی ماں ہے۔ بادشاہ کی بھی ماں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جو انسان ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہے، صدر ہے، اپنی ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا بیٹا آیا، بیٹا آیا، میرا بیٹا آیا۔ قوم نے سنا کہ ماں نے اس کو کیا کہہ کے پکارا؟ اونچی۔ وہ ماں سے مل کر قوم کے پاس آیا، قوم کہہ سکتی ہے بیٹا آیا؟ پوچھ رہا ہوں کیوں؟ ماں کے لیے وہ بیٹا ہے، قوم کے لیے بادشاہ۔ قوم بادشاہ کہہ کے پکارے گی، ماں اس کو، سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے عبد ہیں، امت کے پاس آ رہے ہیں تو اللہ فرماتا تمہارے پاس نور آیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا بندہ آ گیا، میرا بندہ آ گیا، ہم کہہ سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہم کہیں گے ہمارے نبی آئے، ہمارے رسول آئے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے سمجھانے کے لیے باتیں کی ہیں آپ کو۔ میں نے آپ کو قرآن سے وہ آیت بھی سنائی جو کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میں نے کہا میں نبی کو بشر مانتا ہوں، میں ان کی بشریت کا منکر نہیں ہوں۔ جو ان کے بشر ہونے کا انکار کرے وہ تو قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ وہ بشر ہیں، مگر کیسے بشر ہیں یہ مسئلہ ہے۔ وہ بشر تو ہیں مگر کیسے بشر ہیں؟ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہے۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ میں سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک حد تک نظر آئے گا۔ جب میں سامنے دیکھ رہا ہوں مجھے پیچھے سے نظر اونچی، دائیں دیکھوں تو بائیں طرف نظر نہیں آئے گا، بائیں دیکھوں تو دائیں طرف نظر، اوپر دیکھوں تو نیچے نظر نہیں آئے گا، نیچے دیکھوں تو اوپر نظر۔ ایسا ہی ہے نا؟ روشنی ہوگی تو نظر آئے گا، اندھیرا ہوگا تو مجھے نظر، یہی حال ہے نا؟ اونچی۔ نبی کی کیا شان ہے؟ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے، جیسے قریب دیکھتے ہیں ویسے ہی دور دیکھتے، جیسے اجالے میں دیکھتے ہیں ویسے اندھیرے میں دیکھتے، جیسے باہر دیکھتے ہیں ویسے اندر دیکھتے ہیں۔ نہیں نہیں، سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے جیسے۔ میرا کان، آپ کا کان، ایک حد تک آواز بہت کم ہوگی تو نہیں آئے گی، بہت زیادہ ہوگی تو نہیں سنائی دے گا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مگر کیا اللہ کے نبی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہمارے ہاتھ ایک حد تک جا سکتے ہیں، قوت ایک حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے نبی کے پورے ہاتھوں کا کرشمہ کون بیان کرے؟ والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھے، نبی کے ہاتھوں میں کتنی برکت ہے، کتنا اثر ہے۔ بچوں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، خوشبو ہی نہیں جاتی۔ ہاتھ پھیرا، ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، بڑھاپے کا اثر چہرے پہ نہیں آیا، ایک بال سفید نہیں ہوا۔ جہاں ہاتھ پھیر دیں برکتیں ہی برکتیں۔ کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ اونچی۔ میرے اپنے پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے تو درد نہیں جائے گا،
نبی ہلکی سی ٹھوکر پہاڑ پہ لگا دیتے ہیں، پہاڑ رقص کرتے کرتے رک جاتا ہے۔ صحابی کا گھوڑا کہہ رہے ہیں جی کمزور ہو گیا ہے، چلتا نہیں ہے، جنگ میں جاؤں گا تو یہ ساتھ نہیں دے گا، یہ پیچھے رہ جائے گا، میں بھی پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو حضور یہ نہیں فرماتے جاؤ کسی ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس، ماہر حیوانات کے پاس، وہ کچھ اس کو کھلائے، نہیں، حضور ہلکی سی ٹھوکر مار دیتے ہیں گھوڑے کو، وہ اتنا تیز ہو جاتا ہے، صحابی کہتے ہیں مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ فرق ہے یا نہیں؟ تو کیسے برابری ہوگی؟ حالانکہ جس آیت میں یہ ذکر انما انا بشر مثلکم، آگے بھی تو پڑھ لو نا کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، ہم پر وحی ہوتی ہے؟ میرے نبی کے سوا کون ہے جس کا نام کلمے میں لیا جاتا ہے؟ کوئی ہے؟ اذان میں میرے نبی کے سوا کسی کا نام؟ اونچی کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ بشر ہیں وہ، مگر کیسے بشر ہیں؟ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر۔ بشریت میں بھی ان کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ جبریل فرشتوں کا سردار، نور سے بنا، بڑی شان والا سیدنا جبریل امین علیہ السلام، سدرہ پر حضور فرماتے ہیں آگے چلو، وہ کہتے ہیں آگے جاؤں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں، ان تجاوزت احترقت بالنور، یہاں سے بال کے برابر بھی لو دنوت ان ملا، معمولی سا بھی آگے بڑھوں گا اللہ کے نور سے جل جاؤں گا۔ جہاں نوری فرشتے کے پر جلتے ہیں، میرے نبی کی بشریت کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے بھی نہیں جلتے۔ آپ کو معراج کے موقع پر یہ بات سنائی تھی، وہ بشر ہیں مگر کیسے بشر ہیں؟ سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں، ان جیسا کوئی بشر، نبیوں نے ان کی برابری نہیں کی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لفظ بشر میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا، تفصیل میں جاؤں تو بہت واقعات ہیں۔ چلیں میں ایک رخ اور بھی نکالتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے۔ فضلات کا لفظ آتا ہے، جو چیزیں جسم سے نکلتی ہیں، آپ پیشاب کرتے ہیں، یورین کہتے ہیں آپ اس کو، عربی میں بول کہتے ہیں۔ آپ کو پیشاب کا تصور آئے گا تو آپ کو اچھائی کے ساتھ نہیں، آپ کو ایک تصور کے جسم سے وہ پانی نکلتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، آپ کے پاس اس کا تصور کوئی اچھائی کے حوالے سے نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی بہت اچھی چیز سمجھ رہے ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ نہ نکلے تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے، مگر میرے آپ کے پیشاب میں بو ہوگی، کوئی دیکھنا، کوئی سونگنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ نبی پاک کے فضلات بھی پاک ہیں۔ زمین سے لکڑی نکلتی ہے کئی قسم کی، سندل بھی زمین سے نکلتی ہے، اس میں خوشبو ہے یا نہیں ہے؟ اسی زمین سے نکلی ہے، جس زمین سے دوسری لکڑیاں نکلیں اس میں خوشبو کس نے رکھی؟ اونچی۔ تو وہ رب جو لکڑی میں خوشبو رکھ سکتا ہے، اپنے نبی میں اس نے کیا کیا رکھا ہوگا؟ ام ایمن برکت بی بی نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گھر کا فرد، یہ ساتھ تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ لے کر حضور کو مدینہ گئی تھی۔ جب ابتدائی
عمر شریف ظاہری طور پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پیشاب فرمایا، وہ برتن بستر کے پاس رکھ کر آپ مسجد تشریف لے گئے، واپس آئے تو آ کر پوچھا یہاں ایک برتن تھا، تو اس ام ایمن نے کہا جی میں نے اٹھایا ہے، وہ کیا کیا؟ کہا میں تو اس کو پی گئی، اتنی خوشبو اس میں، اتنا مزہ اس میں پی گئی۔ حضور نے فرمایا وہ تو میرا پیشاب تھا۔ انہوں نے کہا اس میں تو اتنی خوشبو تھی، اتنی خوشبو تھی میں نے نہیں سونگھی کبھی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے پیشاب پی لیا ہے، پیٹ کی صفائی کرواؤ، جاؤ دوائیں لو، نہیں، فرمایا آج کے بعد تجھے پیٹ کا کوئی مرض نہیں ہوگا۔ کیا ہمارا بھی یہی حال ہے؟ میں نے کہا نا میں ایک اور رخ پہ بات کروں، فضلات کا یہ عالم ہے، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ تھوک مبارک، لعاب دہن، ماؤتھ سلائیوا، کتنی برکت ہے۔ دکھتی آنکھوں میں ڈالتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں وہ میٹھا ہو جاتا ہے، کٹے بدن میں لگاتے ہیں وہ جڑ جاتا ہے، کھانے میں ڈال دیں تو 2 کا کھانا سینکڑوں کھا لیتے ہیں۔ کیا ہمارا بھی یہی حال ہے؟ اونچی نہیں۔ حسنت جمیع خصالی، ان کی تو ہر ادا پیاری ہے، کسی طرح بھی کوئی تقابل، مقابلہ سوچا بھی جا سکتا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے، اللہ نوازتا ہے۔ آپ کے ہاں ہوتے ہیں جی 50 بچے اسکول کی ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، سب کا ذہن ایک جیسا ہے، حالانکہ استاد ایک ہے، کتاب ایک ہے، اسکول ایک ہے، مگر سب کا ذہن ایک جیسا، کوئی فرسٹ آتا ہے کوئی فیل ہو جاتا ہے، ایک ہی استاد ہے پڑھانے والا، ایک ہی کتاب پڑھا رہا ہے، مگر سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اپنے حبیب کو اس نے بے مثل بنایا ہے، بے مثال بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل یحب الجمال، وہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اچھا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے، خوب ہے، خوبی کو پسند کرتا ہے۔ کسی عیب والی چیز کو اللہ پسند کرے گا؟ اونچی۔ تو اس نے جس کو اپنا حبیب بنایا اس کو بھی بے عیب بنایا۔ اللہ خود سے بے عیب ہے، نبی کو اس نے بے عیب بنایا ہے۔ تو بشر ہیں بلا شبہ، بشر، مگر ہمارے جیسے، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، ان کی کسی طرح برابری ہو سکتی نہیں۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ لفظ بشر کے حوالے سے اگلی بات، اردو والے کہتے ہیں بے کے بعد شر لگا ہوا ہے، اس میں بشر بے ہے تو اس کے بعد شر، کیا مطلب؟ اس میں خوبیاں ہیں تو اس میں برائیوں کی گنجائش بھی ہے۔ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ بظاہر یہ انسان چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ کر چکا، یہی انسان کتنا گر جاتا ہے، کتنا پست ہو جاتا ہے، بد کردار ہو جاتا ہے، وہ مثال بھی ہے۔ نمرود کی لے لیں مثال، فرعون کی لے لیں، یزید کی لے لیں۔ آپ کو پوری تاریخ میں نظر آئے گا، ایک طرف اچھائی کی مثال ہے تو دوسری طرف برائی بھی ہے۔
خیر و شر دونوں کا خالق اللہ تعالی ہے، اس نے بنایا ہے۔ اب اس انسان کے لیے جتنی رہنمائی ہے کسی اور کے لیے ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی جانوروں کے لیے کوئی اسکول، کالج، مدرسہ، کتاب؟ پوچھ رہا ہوں۔ لباس کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے۔ عمدہ غذا کس کے لیے ہے؟ بھائی درخت کا سب سے بہترین حصہ آپ کھاتے ہیں، وہ چھلکے وغیرہ آپ دے دیتے ہیں، بیج دے دیتے ہیں جانوروں کو، آپ کو سب سے بہترین حصہ اس کا ملتا ہے۔ اے انسان غور کر، تجھے عزت دی گئی ہے، مرتبہ دیا گیا ہے، شان دی گئی ہے، پہچان۔ اپنی شان کے منافی کام نہ کر، تجھے حلال دیا گیا ہے تو حرام کی طرف نہ جا، تجھے اچھائی کے لیے، کیونکہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آزمائے تمہیں اللہ کہ کون زیادہ اچھا کام کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا دیکھتے ہیں کون برا کرتا ہے کون اچھا، نہیں، کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ مگر یہ انسان کہلا کر جب کمینگی پر اتر آئے تو بتائیے پھر یہ سب سے بدتر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ خدائی کے دعوے کرنے لگ جائے، اکڑ پھوں۔ مگر آپ نے دیکھا جنہوں نے بھی ایسا کیا ان کا انجام کیا ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو اے بشر کہلانے والے، اپنی عزت کو پہچان، اپنی عزت کا خیال رکھ۔ تجھے اللہ نے جیسا بنایا ہے بہترین پہچان، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ مٹی سے ایسے ایسے بنائے ہیں۔ صوفیوں کے ہاں کچھ کلام پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پر ایک کلام پڑھا جاتا ہے فارسی میں۔ اس فارسی کلام کو بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے، فتوے لگاتے ہیں۔ وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ مٹی سے بننے والا انسان، یہی انسان نبی بھی ہو جاتا ہے، یہی انسان ولی ہوتا ہے، یہی انسان درجے والا، مرتبے والا۔ آپ لوگ یہاں وعلیٰ آلہ وسلم۔ میں کچھ سخت لفظ کہوں تو پھر آپ کو برا لگے گا۔ بار بار آپ سے منتیں کرتا ہوں، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے فون بند کر لو یا سائلنٹ کر لو، مگر آپ کو بجانا ہے یہاں آ کے۔ اے انسان، درجے مرتبے خوبیاں تیرے لیے ہے بشرطے کہ تو چاہے۔ یہ مشت خاک، مٹھی بھر یہ جو خاک ہے کیا کچھ ہو سکتی ہے؟ غوث اعظم بھی انسان تھے، امام اعظم بھی انسان تھے۔ آپ کو کتنے بڑے بڑے نام اولیاء کے بھی ملیں گے۔ دوسری طرف اشقیاء، اشقیاء کا مطلب بدبخت، ان کے بھی ملیں گے، وہ بھی اسی مٹی سے بنے۔ تو اے انسان، تیرا انسان ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ مٹی سے تجھے بنا کر کیا کیا بنا دیا۔ کوئی اور یہ کر سکتا؟ اونچی کہیے گا نہیں۔ جتنا قرب، نزدیکی تجھے اللہ سے مل سکتی ہے کسی اور کو نہیں۔
اب تجھ پر ہے کہ تو نیکی کما لے یا تو برائی کما لے، تو ایمان لے آ تو کفر کر لے، تجھے اختیار ہے۔ تو جنت کا خریدار بن جا یا جنت دوزخ کا مستحق بن جا، یہ تیرے پاس۔ تو اب ہمیں جو پھیلا دیا گیا ہے کسی ایک جگہ پہ نہیں، پوری روئے زمین میں پھیلا دیا۔ 7 برور اعظم، 7 کانٹیننٹ، زمین گول ہے، کچھ اونچائی پر مقام ہے، کچھ نیچائی پر ہے، 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ آبادی ہے، دنیا بھر میں لوگ پھیلے ہوئے۔ یہ کس نے پھیلائے ہیں؟ یہ آپ کی ضروریات، ایک چیز آپ کو یہاں ملتی ہے وہاں نہیں ملتی، وہاں والے یہاں آتے ہیں، یہاں والے وہاں کی چیز لینے جاتے ہیں، یہ آسانیاں کس نے کی ہیں؟ اے انسان، تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پہچان اپنے رب کو۔ تیری ضرورت کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، جو جو تجھے ضرورت ہے رب نے تجھے فراہم کیا۔ ہم نے ان چیزوں کو ضرورت بنا لیا جو ہماری ضرورت نہیں۔ ہماری ضرورت زمین ہے، اللہ نے دی۔ ہماری ضرورت ہوا ہے، اللہ نے دی۔ ہماری ضرورت پانی، اللہ نے دیا۔ ہم نے ان چیزوں کو ضرورت بنا لیا جو نہیں ہے اور ان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سونا کیا ہماری ضرورت ہے؟ گولڈ پوچھ رہا ہوں، ہیرے جواہرات ضرورت ہے اونچی، مگر انہی کے لیے لڑ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ عمر گزر جاتی ہے مقدموں میں ہی، نہ خود کام لے سکتے ہیں نہ دوسروں کے، گزر جاتے ہیں۔ تجوریاں بھری رہ جاتی ہیں، گاڑیاں کھڑی رہ جاتی ہیں، کپڑے الماریوں میں رکھے رہ جاتے ہیں۔ اے انسان، اپنی اہمیت کو پہچان۔ ہمارے ہاں غصہ، لڑائی، جھگڑے، ہم اسی میں لوگوں کے ساتھ، بعد میں جو مٹی ڈالنی ہے پہلے ہی ڈال دو۔ نہیں، نسلوں میں لڑائیاں، نفرتیں، ہم ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں۔ اے انسان، تو رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، رب کے حکم کو مان، رب کی رضا اختیار کر، تجھے درجہ دیا گیا ہے، شان دی گئی ہے، تو تجھے چاہیے کہ اپنے آپ کا استعمال غلط نہ کر۔ پیار کے لیے بنا ہے، نیکی کے لیے بنا ہے، اچھائی کے لیے بنا ہے۔ جانور گندے رہتے ہیں، اب انسان بھی گندے رہنے لگ جائیں تو بتائیے پھر وہ انسان جانوروں جیسے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ بری آوازیں نکالنا جانوروں کا کام ہے، انسان تجھے اچھی آواز دی گئی تو اس سے اچھی گفتگو کر، لوگوں سے اچھے الفاظ کے ساتھ بات کر۔ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، اللہ نے فرمایا نرمی سے بات کرنا۔ لہجے، الفاظ، رویے اثر کرتے ہیں۔ کہنے والا کہہ جاتا ہے، سہنے والے کی بات ہے وہ سہتا ہے یا نہیں۔ ہم لوگ کبھی غور نہیں کرتے کہ ہمارے لفظ دوسروں کو کتنی اذیت دیتے ہیں یا کتنی خوشی دیتے ہیں۔ تو انسان کو پہچاننا چاہیے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا۔ یہ کچھ نشانیوں کا ذکر آئے گا، اب اگلی نشانی سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے
کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے. مرد ہے تو عورت بھی ہے، عورت ہے تو مرد بھی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی نفسوں میں سے، تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ان سے آرام پاؤ، تسکین پاؤ. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھ دی. اجنبی ہوتے ہو، میاں بیوی بن کے پیار ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہو جاتے ہو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. یہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ جوڑ، یہ پیر اللہ نے بنایا اس کی نشانیوں میں سے. کیوں؟ آرام پاؤ، تسکین پاؤ. تمہارے جسموں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے، تمہاری خاطر اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت اونچی نہیں. حضرت آدم سے اللہ نے ان کے جوڑ کو بنایا. حضرت حوا، جنت میں حضرت آدم اکیلے تھے، اللہ نے ان پر نیند کو طاری کیا، ان کی بائیں پسلی سے ان کے جوڑ حضرت حوا کو بنایا. انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی، جوڑے بنا دیے اللہ نے. یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. یہ ازواج، زوج کی جمع، وہ فرد واحد جو دوسرے کے ساتھ ہو، وہ ایک جو دوسرے کے ساتھ ہو، اور مرد و عورت سے ایک دوسرے کے قرین. زوجہ اور زوج، شوہر کو زوج اور بیوی کو زوجہ. آپ کے ہاں الگ الگ لفظ ہیں، میاں بیوی، ہر زبان کے ہاں مختلف لوگ بولتے ہیں. وائف اینڈ ہسبینڈ، عورت اور مرد. باقی بولیاں دیہاتی میں کوئی لوگائی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. یہ اللہ نے بنائے، نشانی ہے اس کی. یہ میاں بیوی کا رشتہ تم خود سے قائم نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے عورت کو بنایا، تمہارے لیے حلال کیا. یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. تسکین پاتے ہو اس رشتے میں. پتہ چلا میاں بیوی کا رشتہ تسکین والا ہونا چاہیے، آرام والا ہونا چاہیے، لڑائی والا، اونچی. مگر وہ آپ کے ہاں جو لطیفے بنے ہوئے ہیں یا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ آپ نے بنایا ہوا ہے. اللہ نے کس لیے فرمایا؟ تسکین کے لیے. اور تمہارے درمیان محبت بھی رکھ دی، مہربانی بھی رکھ دی، ایک دوسرے کے وفادار جانثار ہو جاتے ہو. اجنبی ہوتے ہو لیکن اتنا پیار ہو جاتا ہے پھر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم. یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. مجھے اور آپ کو اگر غور کرنے کا موقع ملے تو ہم
یہ اللہ نے تمہاری جنس میں سے ہی بنائی ہیں، یعنی کوئی دوسری جنس نہیں، انسانوں میں سے ہی ہے۔ تم بھی انسان ہو، عورتیں بھی انسان۔ ان عورتوں سے تم سکون پاؤ، مانوس ہو جاؤ، کیونکہ اگر ہم جنس نہ ہوں، انسان ہی نہ ہو دونوں، وہ کوئی اور ہو، تو پھر اس میں یہ خوبی ہو سکتی نہیں۔ اب تمہارے لیے کیا کر دیا؟ صرف جوڑے نہیں بنا دیے، بلکہ محبت بھی رکھ دی، مہربانی بھی رکھ دی۔ یہاں ایک مسئلہ کر دوں، یہ بیان تو شروع کیا ہے ابھی، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 6 جمعے، کتنے؟ میاں بیوی کے موضوع پر گفتگو کی تھی برسوں پہلے، آیت آئی تھی، 6 جمعے مسلسل۔ اگر اس کی ریکارڈنگ، اس زمانے میں یہ کیمرہ تو نہیں تھا، آڈیو ریکارڈنگ اگر کہیں مل جائے، کسی کے پاس ہو جو لے جاتے رہے ہیں تو وہ جمع کر لیں، پورا بتایا تھا۔ اگر میں پھر تفصیل میں جاؤں گا بڑا وقت لگے گا۔ مخلوقات میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ جن مرد کا انسان عورت سے، جن عورت کا انسان مرد سے نکاح جائز نہیں، نکاح جائز اونچی نہیں۔ تعلق ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا اس پہ جن آیا ہوا ہے، کسی نے قابو کیا ہوتا ہے، تعلق بھی ہو جاتا ہے، اولاد بھی ہو جاتی ہے، مگر جائز اونچی کہہ دیجئے۔ انسان کا انسان سے۔ اب مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مسلمان مرد کا غیر مسلم عورت سے جو کتابیہ ہو، کون ہو؟ کتابیہ سے مراد اہل کتاب، عیسائی یہودی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح ذرا اونچی کہیے، اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ مسلمان مرد کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، مگر مسلمان عورت مسلمان مرد کے سوا کسی سے نکاح کر سکتی۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار لوگ ہیں۔ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ہندو مسلم یا عیسائی مردوں سے مسلمان عورتیں اگر کر رہی ہیں تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ نکاح نہیں، وہ دونوں رہ رہے ہیں، گناہ ہے، حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بھی مسئلہ آپ نے سن لیا۔ ایک بیماری چل پڑی ہے، لوگ ڈاکٹروں کے کہنے میں آ کے کہ جی رشتہ داروں میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کزنز، یہ لفظ نکال لیا، کزن ہیں جی، پہلے ہوتا جی چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، اب صرف کزن کہہ لیتے ہیں، نہیں پتہ چلتا لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں جی رشتہ داروں میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، بیماریاں گھومتی رہتی ہیں، بچے ذہین نہیں ہوتے۔ قرآن کے حکم کو چھوڑ کر ڈاکٹروں کا حکم سنا جائے گا؟ قرآن نے رشتے بتائے، ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے نکاح نہ کرو۔ یہ نہیں، اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور سے نہیں کر سکتے، لیکن رشتے بتائے گئے، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اور آج لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کرنے چاہیے، بہت سے نوجوان جی میں اپنے رشتہ داروں میں نہیں کروں گا۔ تو یاد کر لیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو زبردستی نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کا یہ سوچنا کہ بیماری چلے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ چیزیں نہیں مانی جائیں گی۔ کیوں کہ جب قرآن نے واضح کر دیا تو اب اس کے مقابل کسی اور کا قول سنا جا سکتا
سکتا نہیں۔ قرآن حدیث کے مقابل کسی کی بات مانی جا سکتی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں بات کریں وہ مانی جائے گی، قرآن حدیث کے مقابل بات کریں گے وہ نہیں سنی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی آپ کو بتایا۔ رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، آپ مسلمان لڑکی کوئی بھی ہو، کیا کہا گیا شادی میں؟ 4 چیزیں دیکھو۔ کتنی؟ یاد کر لیں، حدیث میں ہے نکاح کرو تو 4 چیزیں کیا دیکھنا ہے؟ ایمان، سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان، پھر حسن، پھر خاندان، پھر مال، یہ 4 چیزیں۔ لیکن چاروں کا بیان کر کے فرمایا اہمیت ایمان کو دو، بدعقیدہ سے نکاح کرنا نہیں، نکاح کرنا نہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں، میرا آپ کا وفادار کہاں سے ہوگا؟ سمجھ آئی؟ آج کل لوگ ویزا لینے کے لیے، دوسرے ملک میں شہریت لینے کے لیے وقتی نکاح کر لیتے ہیں جی، 2-3 سال کے لیے پیسے طے کر لیے، نکاح ہو جائے گا جی، مجھے یہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا۔ آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے مسئلہ بتانا ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ وقتی نکاح نہیں ہوتا، کسی سے 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے، یہ جو متع وغیرہ اور یہ نکاح ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ انسان مٹی سے بنا، عورت بھی مرد بھی۔ مرد کو بعض خصوصیات دی گئیں، اس کا انکار ہو سکتا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ قرآن نے کہا کہ مردوں کو عورتوں پر درجہ دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ پھر کہیے۔ تو اللہ دے اور ہم کہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو کیا یہ مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ عورت کمتر نہیں ہے، وہ گھٹیا مخلوق نہیں ہے۔ مرد کو اگر درجہ دیا تو اس کا مطلب عورت کا گھٹیا ہونا نہیں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں جی مردوں کو درجہ زیادہ تو عورتیں کم کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں کی ساخت، شیپ، فیگر مختلف بنائی ہے۔ دونوں کی جو اللہ نے جتنی صلاحیتیں ان میں فرق رکھا ہے۔ سائنس مانتی ہے دل کا وزن دیکھنا ہو، دماغ کا وزن دیکھنا ہو، اس کی جو کیفیت ہے سائنس بھی مان رہی ہے کہ عورت اور مرد کی مختلف ہوتی ہے۔ عورت کی حفاظت اور عورت کی عزت کے لیے باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، چار۔ مرد کے لیے کون ہے؟ اس کی حفاظت، اس میں کشش رکھی ہے، غیر مرد اس کو نہ دیکھے، غیر کے ساتھ اس کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کے لیے پہچانتی نہیں ہے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو اشتہار بنانا چاہتی ہے، نمائش چاہتی ہے۔ جس کے لیے بننا سنورنا چاہیے اس کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بنتی سنورتی ہے اور پھر شکایت بھی کرتی ہے۔ فلانا گھور رہا ہے تو کیوں تو نے اپنا ایسا بنایا ہو لیا، کیوں دعوت دے رہی ہے؟ بلا ضرورت عورت کو منع کیا گیا گھر سے نکلنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ سیر نہیں کر سکتی، کہیں جا نہیں سکتی، بلا ضرورت نہیں۔ اب خود بازاروں میں جائیں، خود وہ کام کریں۔ اب عورت کمانے لگ جائے تو مرد کو اس نے خود موقع دیا، کمانا مرد کے ذمہ تھا، شوہر کے ذمہ، اس کو کھلانا پلانا۔
مگر ضرورتوں کا اپنا دائرہ بڑھا لیا، خواہشات کا دائرہ، مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، لہٰذا لگو کماؤ، کم میں گزارا نہیں کرنا، تو خود کو مشکل میں ڈالا، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے آسان بنایا، تو پھر شکایت کیوں کرتی ہے؟ اللہ نے تو تیرے لیے آسانیاں کی تھی، باپ تھا تو کفیل تھا، بھائی تھا تو تیرے لیے آسانی، شوہر تھا، بیٹا تھا، مگر تو خود اگر کر رہی ہے تو پھر شکایت کی گنجائش نہیں۔ بیویاں کیسی ہونی چاہیے، شوہر کیسے ہونے چاہیے، دونوں کے لیے بیان آیا، یہ نہیں کہ ایک کے لیے ہے۔ عورت کو اتنے حقوق دیے مگر اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ مغرب نے، ویسٹ نے آواز بلند کی، حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق، رائٹس آف وومن، وومنز فریڈم، آزادی نسواں، کچھ نہیں دیا انہوں نے عورت کو کھلونا بنا لیا۔ آزادی کے نام پر اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی بستیوں کے علاوہ غیروں میں جائیں، 60% امریکہ، یورپ میں عورتیں مرد بغیر نکاح کے رہتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ، بے سکونی، سکون نہیں ہے، کام کر رہی ہیں، لوگوں کی نظروں کا نشانہ بھی بن رہی ہیں، ان کی زیادتی کا نشانہ بھی بن رہی ہیں۔ وہاں مختلف چینل چلتے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے چینل چلا لیجئے، آپ کو ایک چینل ہے جو آپ کو سڑکوں کا بتائے گا، کون سی سڑک پہ رش ہے، کیا ہے، ایک چینل ایک سیکنڈ میں کہ اس وقت فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، ہر منٹ میں کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ وہاں پر یہ حال ہو گیا۔ عورت نے اپنے کپڑے کم کر دیے، اپنے آپ کو اشتہار بنا لیا، اب وہ چلتی ہے لباس پہن کے، لوگوں کی نظروں کا نشانہ، ریمپ اس پہ چلایا جاتا ہے، اس کو فیشن شو کے نام پہ، وہ اپنے نمائش کے لیے تیار، چند سکوں کے لیے اپنے بدن کی بھی نمائش کر دیتی ہے، جسم فروشی بھی کر لیتی ہے، اور کیا کچھ کر لیتی ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی تھی، آج وہ عورت اسی اسلام سے بھاگنا چاہتی ہے، تو کیا عزت رہے گی؟ اچھا جی، عورت کو کیوں میں مجرم ٹھہراؤں؟ مردی تو یہ کام کروا رہے ہیں اس سے، عورت کو اشتہار بنانے کا کام مرد اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ بھی تیار ہو جاتی ہے، یہ بھی کرواتے ہیں، تو یہ مجرم ہیں یا نہیں ہے؟ ایک عورت کے بارے میں چاروں سے سوال ہوگا، باپ سے بھی، بھائی سے بھی، شوہر سے بھی، بیٹے سے بھی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو کر رہی ہیں جی سنتی ہی نہیں ہے، تو سناؤ تو صحیح، کہتے رہو۔ اور یہ ٹھوکر کھا کے سنبھلتی ہیں، کچھ سنبھل جاتی ہیں، کچھ اور بگڑ جاتی ہیں، ان کو باتوں سے نہیں اثر ہوتا، ٹھوکر کھائیں تو ہی ان کو پتہ چلتا ہے، کچھ نہ کچھ گوا کے ہی ہوش میں آتے ہیں۔ معاشرے میں یہ برائی، اب ڈرامے چل رہے، گندے سے گندے ڈرامے، اس میں شوہر سے لڑنا سکھایا جا رہا ہے، ساس کی بے عزتی سکھائی جا رہی ہے، دوسروں سے پینگے بڑھانا سکھایا جا رہا ہے، مفت میں آپ کو ٹیوشن مل رہی ہے گندی، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ٹیلی فون، یہ موبائل، سیل فون، اس کے فائدے کم، نقصان زیادہ۔ سنبھال سکتے ہیں آپ؟ بچے گھر میں آئیں، ٹیلی فون ایک طرف رکھ دو، آپ بھی رکھ دیں، وہ بھی رکھ دیں، ضروری فون ہوگا، سب کے سامنے سنا جائے۔ کمپیوٹر ہے، مرکزی جگہ پہ رکھو تاکہ اس میں کوئی جو چوک دیکھ رہا ہے پتہ ہو دوسروں کو کہ کیا دیکھ رہا ہے۔ آپ ان کو کمرے میں بند کر کے لیپ ٹاپ دے دیا گود میں رکھے ہوئے بستر میں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ ہینڈ فری کان میں لگا لیا، کیا سن رہے ہیں آپ کو نہیں پتا۔ معاشرہ بگڑ رہا ہے، کہتے ہیں جی آپ تو چاہیں گے کچھ ہو ہی نہیں، ہم عورتوں کی ترقی کے رکاوٹ نہیں ہے، علم حاصل کریں، ہنر سیکھیں، مگر اپنی پہچان نہ بدلیں، عورت ہیں تو عورت رہیں۔
ان کا عورت ہونا ہی ان کے لیے عزت کی بات ہے، اور اس عورت کے جو حقوق ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ان کو اسلام کی باتیں ماننا ہوں گی، ورنہ ان کو وہ عزت مل سکتی نہیں۔ شوہر چاہتے ہیں اچھی بیویاں، اور جی بیوی حور ہو تو گھر کو جنت بناؤ گے تو حور آئے گی نا۔ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ ان کو بھی اچھا جی لڑکی ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، تو لڑکی بھی تو کہہ سکتی ہے کہ مرد ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ نخرے، تقاضے، خواہشات، آپ لوگوں نے معاشرے کو مشکل بنا لیا۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ جنت میں قائم ہوا تھا، پیار کا رشتہ ہوا، آپ نے اس کو مصیبت بنا لیا، ایک دوسرے پہ بوجھ بننے لگ گئے۔ یہ ہمارے اپنے رویے، ہماری ناواقفی، ورنہ یہی رشتے پیار کے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے درمیان محبت رکھ دی، تمہارے درمیان مہربانی رکھ دی۔ انشاءاللہ یہ مزید بیان آئندہ جمعے میں حج کا بیان کروں گا۔ یہ ذی القعدہ کا آخری جمعہ ہے آج، 11ویں مہینے کا، سال کا آخری مہینہ، 12واں مہینہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ حج کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ حج کا مہینہ۔ اس مہینے میں مسلمان بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں مکہ مکرمہ میں 5 دن حج کے، انشاءاللہ اس کا بیان، اور پھر مدینہ منورہ کا بیان، اور پھر اس کے بعد قربانی کا بیان، یہ انشاءاللہ۔ آج بھی میں سوچا تھا قربانی کے حوالے سے کچھ مسئلے بتا دوں، لیکن انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ بنیادی باتیں تو آپ کو معلوم ہیں، صرف 2 باتیں آج کر رہا ہوں۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو، عقل والا ہو، بالغ ہو۔ ایک گھر میں اگر 6 افراد صاحب نصاب ہیں تو 6 قربانیاں ہوں گی۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے ایک نہ، اگر گھر میں بالغ لڑکے لڑکیاں سب مالک نصاب ہیں، 52.5 تولے چاندی، اتنی چاندی سونا یا نقدی یا سامان ضرورت سے زائد اتنا ہے تو سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں کسی وقت بھی اتنا ہو گیا تو قربانی واجب ہوگی۔ اور جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ دودھ پیتے بچوں کی طرف سے بھی کریں، برکت ہی برکت ہے، ہر ایک کی طرف سے کریں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر سال حضور کی طرف سے بھی کرتے تھے، تو اپنے وفات پانے والوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے کرنا چاہیں تو یہ قربانی 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، گائے، بکری، نر مادہ دونوں شامل۔ آج کل مہنگائی ہو گئی، بہت مہنگائی ہو گئی، پھر یہ کہ لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے، فلیٹس میں رہتے ہیں، وہاں جانور باندھیں کہاں، نیچے کہیں باندھے تو ڈر ہے کہ کوئی کھول کے نہ لے جائے، تو اجتماعی قربانی ہونے لگی۔ گائے میں، اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، ولیمے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہو، عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہو۔ اس صورت میں بھی کوئی چاہ رہا ہے کہ نہیں جی اس کے گوشت کو ولیمے میں استعمال کروں گا، وہ بھی ہو سکتا ہے، عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ 7 حصے، اگر کوئی ایک بدعقیدہ شامل ہو گیا سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ دوسرا سخت مسئلہ، ذرا سخت، قربانی کرو اللہ کے لیے، قربانی کرو، جو گوشت کی نیت سے کرے گا اس کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ آپ نے حصہ ڈالا ہے گوشت کے لیے، باقی کی قربانی بھی خراب کر دیں گے۔ سب کی نیت قربانی کی اللہ کے لیے ہو،
ٹھیک ہے. تو یہاں ہر سال آپ کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. بہت دشواری ہوتی ہے، بڑا خرچہ ہوتا ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے شاہد قریشی صاحب اور ساتھی مل کر اجتماعی قربانی، جانور بھی ابھی سے لے آئے. پہلے چاند رات کو لاتے تھے، ابھی سے لے آئے. اس میں یہ ہے کہ ہر ٹوکری میں، ہر حصے میں کم از کم 15 کلو گوشت ضرور آئے گا. ان کو کہا ہے کہ ایسے جانور کرنے ہیں کہ 15 کلو ایک حصے میں آئے. 19,000 روپیہ ایک حصہ، 19,000 پر شیئر ایک حصہ. جو لوگ بکنگ کروانا چاہتے ہیں 9 تاریخ کی صبح تک بکنگ ہوگی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم روک دیں گے، کیونکہ پھر اگر آخری وقت میں زیادہ لوگ آئیں گے تو جانور لانا، انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو 9 تاریخ سے پہلے جو لوگ بکنگ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیں. کھال جو ہے وہ ہمارے ٹرسٹ کو ملے گی. خرچے کے بعد اگر اس 19,000 میں سے کوئی اگر 100-500 بچ گیا وہ بھی ٹرسٹ کو جائے گا اگر بچا، ورنہ ہمیشہ جاتا ہی ہے کچھ. اللہ تعالیٰ دینے والا. ہم لوگ یہ شوق کیوں شروع کی تھی کھالوں کے لیے کہ یہاں قربانی ہوگی تو کھالیں ہمیں ملیں گی. اس زمانے میں کھال کی قیمت تھی، یعنی کھال کی قیمت چمڑا جو تھا گائے کا وہ 5-6 ہزار روپے تک پہنچ گیا تھا. اب 1,000 روپیہ نہیں ملتا اس کا. تو شروع اس لیے کیا تھا، لیکن اب وہ باقی رکھا ہے. تو جو لوگ اپنی جگہوں پہ قربانی کریں وہ ہمیں کھال بھجوا سکتے ہیں. آپ خود نہیں پہنچا سکتے تو یہاں رکشے ہم 2-3 کرائے پہ لے لیتے ہیں، فون کر دیں گے تو وہ خود آ کے لے لیں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی کھال ہو اور جو آپ 40 میل کے فاصلے پہ رکشے کو بلائیں، اتنے کی کھال نہیں ہوگی جتنا ہمیں خرچہ پڑ جائے گا. بہرحال مل ملا کے ہوگا، تعاون کیجیے گا، اجتماعی قربانی میں حصہ لیں، اللہ برکت عطا فرمائے. خدا کا شکر، اللہ کی مہربانی کہ جو طوفان تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی برکت سے پاکستان سے واپس پھیر دیا ہے. بپر جائے کوئی، یہ بنگالی لفظ ہے، بپر جوئے کوئی لفظ جو بھی اس کا تلفظ ہے، اس کے معنی تباہی کے ہیں. یہ نام رکھتے ہیں پوری دنیا میں کچھ 6 ادارے ہیں جو طوفانوں کے نام رکھتے ہیں. تو یہ بنگالی لفظ ہے. بہت خبریں تھیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ مڑ گیا ہے. اب اس کے اثرات کہتے ہیں جی بارش ہوگی، آندھی آئے گی. یہ اللہ تعالی ہمیں بارش ضرور دے مگر رحمت والی، نفع والی. کراچی میں آپ کو پتہ ہے 15-16 سال سے جو حال ہے سڑکوں کا، گورنمنٹ کے نام پر ہے تو کچھ بھی نہیں. اب کل نیا انتخاب ہوا ہے میئر کا، اس کا بھی جو ہو رہا ہے یہاں پر یہی ہے کہ ان کو ٹیکس لینا آتا ہے، سہولتیں دینا. نہ تعلیم کی سہولت، نہ صحت کی، نہ صفائی کی، نہ حفاظت کی. سارے کام خود کرو. ٹیکس گورنمنٹ کو ضرور دو تاکہ گورنمنٹ کھاتی پیتی رہے، ان کے گھر چلتے رہیں، آپ کا چلے یا ان کو مفت بجلی آپ سے پیسے وصول کرنے ہیں، اور وہ بھی مرضی کے وصول کرنے. بجلی دیں نہ دیں اس پہ ٹیکس ضرور لینا ہے. اگر 10,000 کا بل آیا تو 4,000 تو ٹیکس ہی ہے اس میں. یہ حال ہو گیا. یہ ظالم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ انہوں نے بھی قبر میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہیں نہیں رہنا ہے. فرعون کی لاش آج بھی پڑی ہوئی ہے. اگر سبق نہیں سیکھ سکتے ہیں تو پھر ان کا انجام اچھا نہیں. اللہ تعالی مہربانی فرمائے، ہم سب کو ہدایت. ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے جو 10 دن ہیں یہ بہت مبارک ہے. ان میں جو نیک عمل کیا جائے اس کا ثواب بہت زیادہ. روایتوں کے مطابق ذی الحجہ کی پہلی تاریخ، اس 12ویں مہینے کی پہلی تاریخ حضرت سیدہ پاک اور حضرت علی کا نکاح ہوا تھا اسی مہینے.
حضرت سیدنا خواجہ نور محمد صاحب مہاروی قبلہ عالم چشتیاں شریف، ان کا عرس بھی اس مہینے کی پہلے 3 تاریخیں، پہلی، دوسری، تیسری کو منایا جاتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ، میں نے آپ کو ان کی کرامتیں سنائی ہیں۔ حضرت سیدنا پیر طاہر علاء الدین گیلانی بغدادی، جو بغداد شریف سے آئے تھے، غوث پاک کی اولاد، لاہور میں مزار شریف ہے، ان کا عرس بھی اسی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں منایا جاتا ہے۔ قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس شریف بھی اس ذی الحج کے پہلے جمعہ کو مدینہ منورہ میں انہوں نے 103 برس کی عمر میں 80 سال مدینے میں رہ کے انتقال ہوا تھا ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ 8ویں، 9ویں، 10ویں شب بڑی مبارک ہے۔ ان 5 راتوں میں سے یہ 3 راتیں ہیں جو جاگے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ آپ لوگ ہر سال سنتے ہیں، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کا، وہ چاند نکلنے سے لے کر، جب چاند نکلے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ حدیث شریف ہے، آپ سنتے ہیں حضرت ام سلمہ سے روایت۔ وہ جو حاجی ہوتے ہیں نا، ان سے ایک تو تھوڑا سا آپ کی نسبت کہ وہ وہاں پر بال نہیں کاٹ رہے، ان دنوں میں ناخن نہیں کاٹ رہے، جب تک ان کی بھی قربانی نہیں ہو جائے، تو ان جیسا تھوڑا سا آپ کا نسبت۔ دوسرا، ان کو وہاں جو ثواب ملنا ہے، آپ کو اس نیکی پر یہاں ثواب مل جاتا ہے۔ مستحب عمل ہے، کوئی نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے نوجوان 10 دن داڑھی رکھنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، شیو نہیں کریں گے۔ 10 دن ہے نا، کہاں جی 10 دن شیو نہیں کریں گے، کہ ان دنوں میں بال ناخن نہیں کاٹنے۔ تو یہ 10 دن تو بال نہ کاٹنا مستحب ہے، باقی داڑھی کے بال پوری عمر نہ کاٹنا وہ تو حرام ہے، اس پہ نہیں آتے۔ اللہ توفیق دے، بہرحال جو یہ نیکی بھی کر سکے تو ضرور کرے۔ باقی مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے حج کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پھر قربانی کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں عید کی نماز کا وقت دونوں عیدوں کے لیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 9 بجے مقرر ہے۔ ہم نے ٹائم فکس کر دیا ہے، 9 بجے عید کی نماز کا ٹائم ہمارے ہاں۔ گھنٹہ پہلے بیان شروع ہو جاتا ہے، لیکن عید کی نماز کا وقت رمضان میں جو عید الفطر رمضان کے بعد، اور یہ عید الاضحیٰ 9 بجے ادا کی جاتی ہے۔ لوگ اس عید پہ ذرا اپنے علاقوں میں جلدی ہوتا ہے قربانی کے لیے، لیکن بہت سے لوگوں کو سہولت کہ ان کو کہیں اور نہیں ملی تو وہ یہاں آ کے پڑھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے۔ اللہ خیر سے یہ مہینہ لائے اور ہم سب کو قربانی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس کا شکر کہ یہ طوفان سائیکلون واپس ہو گیا۔ اللہ ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں سے بھی بچائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزارش ہے، میرا چھوٹا بیٹا حافظ عمار احمد والمہتاب